جبریل بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے پاس، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبریل بولے آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایک کلام لے کے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو فرشتہ جب اترا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابشر بنورین، یا رسول اللہ آپ کو دو نور کی بشارت ہو۔ کون سے دو نور؟ ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ یہ اللہ کے، آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا۔ تو میں سوچتا تھا کیا چیز ہے اس میں جو اللہ نے اس کو کہا یہ میرے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو کہ بہت لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ ایمان لائے اللہ کے رسول اس پر جو اترا ان پر اپنے رب کی طرف سے، اور سارے ایمان والے بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور یہ کہا کہ ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ایمان والوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری طرف آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو کرے گا اس کا صلہ پائے گا، جو غلط ہوگا اس کی بھی جزا دیکھے گا۔ اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہم بھول کے کریں یا جان کے کریں، ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جو تو نے دوسروں پر ڈالے، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واعف عنا، درگزر فرما، واغفر لنا، معاف فرما، وارحمنا، رحم فرما، انت مولانا، آپ ہمارے مالک ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ایک خاکہ سا میرے ذہن میں آیا، میں کسی تفسیر کی بات نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ سارے مجھ سے تو زیادہ جاننے والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، تو ادھر تمہارے استاد بیٹھے ہیں وہ بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے یہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، للہ، ظاہر کرو یا چھپ کے کرو، اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کا حساب لے گا، جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد ہے آمن الرسول، دو آیات۔ سورہ بقرہ ساری احکام پر ہے، سب سے زیادہ احکام پر مشتمل سورہ بقرہ ہے، سب سے لمبی 286 کی آیات، اور بھری پڑی ہے احکام، حلال حرام، جائز ناجائز، معاشرت، معیشت، کاروبار، زندگی، عبادت، حج، عمرہ، زکوٰۃ، ہر چیز سے بھری پڑی۔ تو حکم کی عظمت آتی ہے حاکم کی عظمت کے ساتھ۔ اتنے لمبے چوڑے احکام کس نے دیے؟ میں نے دیے ہیں، تو کہیں گے تو ہیں کون؟ اتنے لمبے چوڑے احکام کون ہے؟ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے، ٹھیک ہے، یہ میری بات ٹھیک ہے نا؟ حاکم کی عظمت نہیں ہوگی تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی۔ یہ دو جملوں میں، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے لیے تیار کیا ہے کہ یہ جتنا کچھ کہا گیا ہے، کہنے والا وہ ہے، زمین اس کی، آسمان اس کا، پہاڑ اس کے، ندی نالے اس کے، دریا سمندر اس کے، موسم اس کے، چار پاؤں پہ چلنے والے اس کے، دو پاؤں پہ چلنے والے اس کے، رینگنے والے اس کے، اڑنے والے اس کے، تیرنے والے اس کے، ماضی حال مستقبل پر وہ پوری طرح حکمران ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ ان الامر کلہ للہ، سارے امر، سارے اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلا کے رکھا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند، سورج، ستارے، سیارے اس کے غلام ہیں،
اور اس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی مددگار ہے، وہ سب سے غنی ہے، کوئی کسی قسم کی محتاجی نہیں۔ احق من ذکر، احق من عبد، وانصر من ابتغی، وارأف من ملک، واجود من سئل، واوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والغني لا ظهير له، لا ظهير له، كل شيء هالك إلا وجه، وكل ملك سائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، مدبر بلا مشير، وقاهر بلا منير، ليس له بداية ولا نهاية، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، هو سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت ہے۔ یہاں ظفر عباس ایس ایس پی تھا فیصل آباد، وہ میرا سکول کا ساتھی، ہاسٹل فیلو، کمرہ ایک ہی کمرے میں ہم رہتے تھے، کمرہ بھی ہمارا ایک ہی تھا۔ تو عبد الخالق آئے، ایک اور ایس ایس پی، 3 چلے لگا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ظفر عباس سے ملا تھا۔ کہنے لگا میرا وہ بیچ میٹ ہے۔ بیچ میٹ کا مطلب ہے کہ وہ جو سی ایس ایس کے بعد جو ٹریننگ ہوتی ہے اکیڈمی میں، وہ کٹھے تھے۔ اب ہم دونوں یہ پولیس لائن گئے، ایک دروازہ ادھر ہے، ایک دروازہ وہ یونیورسٹی کی طرف سے، وہ دور تھا یہ قریب تھا۔ تو سپاہی کھڑا تھا دروازے پر، اس نے دور سے دیکھا 2 صوفی صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک، دونوں کی داڑیاں، دونوں کی ٹوپیاں، دونوں کے کرتے، دونوں کی شلواریں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں، لہذا وہ بے نیاز ہو گیا۔ تو عبد الخالق یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹے گیا تھا اور سب اس کو جانتے تھے، لیکن یہاں وہ کلین شیو تھا، وہاں اس نے جا کے 3 چلے لگائے، داڑھی رکھ لی، تو وہ داڑھی میں تھا۔ تو اس نے سپاہی سے کہا بھائی یہ دروازہ کھولو۔ اس نے یوں دیکھا، کہا اتوں آؤ، وہ جو یونیورسٹی والا گیٹ تھا، اتوں آؤ۔ تو جون کا مہینہ، اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، یہی کھول دیں۔ کہا صوفی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ، اب ایک حکم جا رہا ہے لیکن حاکم کی عظمت کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے اتوں آؤ۔ انہوں نے پھر محنت کی، کہنے کا صوفی صاحب میں کھپا یار، میرے کو چابی کوئی نہیں، اب ایک تالا لگوا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، اتوں آؤ۔ تو اب اس نے اپنا تعارف کرایا، کہا میرا نام عبد الخالق۔ آگے اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی ایس ایس پی، کیونکہ یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹہ گیا تھا، اور وہیں سے 3 چلے کے لیے نکلا۔ انہوں نے کہا عبد الخالق سر اس کا جی چاہے سجدے میں پڑ جائے اس کے ہاتھ، چونکہ اس نے پہلے دیکھا صوفی صاحب ہے، یہ میرا کی کر سکتا ہے، پھر دیکھا ایس ایس پی، یہ تو میں ڈسمس کر سکتا ہے، ایس ایس پی سپاہی کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے۔ میں کہا تو میرا بیڑا غر کر دے گا تم، سر چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، اور کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں نے کہا یہاں سے مجھے ایک قانون ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت ہوگی، اگر حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن میرے رب کا کلام پڑھ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نبی، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى۔ کیسے تعارف اللہ قرآن کا کروا رہا ہے، لیکن ہمارے دل کیوں نہیں جھکتے، جسم دل کیوں نہیں جھکتے کہ اس کے مالک کی عظمت سے دل خالی۔ تو سورہ بقرہ پر اللہ تیار کر رہا ہے، تو اللہ اپنا تعارف کر رہا ہے، سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں، باہر کو بھی جانتا ہوں۔ یعلم السر و اخفا، اخفا کہتے ہیں کہ ہونٹ بند لیکن آدمی بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ وساوس، خیالات، اللہ وہ بھی دیکھے، لہذا خیالات پہ پکڑے، تمہارے ظاہری اعمال پہ پکڑے اس کو، قدرت ہر چیز پر قادر۔ تو مانو گے میری؟ تو بندے کہتے ہیں جی مانیں گے۔ تو کہا پھر چلو لائن میں آ جاؤ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ اب نوکری تو ہو چکی ہے، اب ایک تحریری معاہدہ ہو رہا ہے کہ تم نے کیا کیا مان کے چلنا ہے، کیا کیا مان کے چلنا ہے۔ تو جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ تم نے کرنا ہے، کتاب، انبیاء، رسول، یہ ایمان کی کیا بات ہے کہ جو کچھ میرا رب کہہ رہا ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی یا اللہ
ٹھیک ہے تحریر پڑھوائی گئی. یہاں بھی تو داخلے سے پہلے ہوتی تھی تحریر پڑھواتے تھے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہے پڑھ لو اسے، کرو گے نا؟ ہاں جی کروں. تو پھر اللہ تھوڑا اس کو نا تیار کرتا ہے، کہتا ہے پوری اطاعت کا اعلان کر، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، پوری مانوں گا اور تیری بخشش کا طلبگار بنوں گا. پھر اللہ اس کو تھاپڑا مار کے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ڈرو نہیں، جتنی تیری ہمت ہے نا اتنا ہی تجھ سے کام لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں. تیار ہو کہ تیار ہو، چلو بھائی نوکری پکی. تو تنخواہ کیا لوگے؟ تنخواہ کیا لوگ؟ وہ کہتا ہے جی میں اتنی لوں گا اور میری یہ شرط ہے، میرا یہ ڈیمانڈ ہے، میری یہ ڈیمانڈ. یہاں الٹا ہو رہا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نوکر سے کام زیادہ لیں تنخواہ تھوڑی دیں، اور کام کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کام تھوڑا کروں تنخواہ زیادہ ہو. یہ دونوں طرف کی نفسیات. کاروباری آدمی کہتا ہے وہ تلاش کرو جو کام زیادہ دے پیسے تھوڑے لے، اور کام کرنے والا کہتا ہے وہ بندہ تلاش کرو جو پیسے زیادہ دے اور کام تھوڑا دے. تو اب اللہ کی ذات سامنے ہے اور اس سے یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے کچھ سہولتیں مانگ لے. سہولتیں مانگنے کی پیشکش مل والا نہیں کرتا، فیکٹری والا نہیں کرتا، کاروبار والا نہیں کرتا. کام کرنے والا خود کہتا ہے جی میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے. تو وہ کہ ہاں جی ہاں آپ کی اتنی پوری کر سکتے ہیں، اتنے پوری نہیں کر سکتے. ہم آپ کو ایک گاڑی دیں گے، دو نہیں دے سکتے. ہم آپ کو فلاں گاڑی دیں گے، فلاں نہیں دے سکتے. نوکر مانگتا ہے سہولت اور مالک کچھ دیتا ہے کچھ روکتا ہے. یہاں الٹا ہو رہا ہے. سورہ بقرہ کے ساتھ ہم عہد کر چکے ہیں اور تحریری معاہدہ ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے کچھ سہولت تو مانگ، کوئی سہولت تو مانگ مجھ سے. وہ کہتا ہے اللہ تو ہی بتا کیا مانگوں. تو اللہ کہتا ہے تو کہہ، تو یوں کہے کہ یا اللہ پہلے میری ایک مثال سنو. میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے جی مولانا صاحب میں آپ کی زمینوں پر کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی میں بھول کے غلطی کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، میں نے آکھنا کچھ نہیں. کیا خیال ہے میں اسے رکھوں گا؟ میں کہوں گا پتر او دروازہ ہی او تو نکل جا. تو اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے سہولت مانگ. کیا؟ یا اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخفانا. یا اللہ کبھی تو ہوگا گڑبڑ معاملہ، بھول گئے، اور کبھی خطا ہوگی، بھولے نہیں ہوں گے، جان کے خطا کی ہوگی، پر کچھ کہنا نہیں ہمیں، نوکری پکی رکھا میری. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے، یہ مانگ. اللہ کہلوا رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے کہ میں تیری جان بوجھ کے غلطی پر بھی نوکری سے فارغ نہ کروں اور بھول والی بھی فارغ نہ کروں. آگے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اور یا اللہ جو باقی مزدوروں سے کام لے رہے ہو نا اوکھے، مجھ سے وہ اوکھے کام نہ لینا، سوکھے کام لینا. جو بنی اسرائیل سے تو نے بڑے کام لیے نا مشکل، مجھ سے نہیں ہوتے. سوکھے کام لینا جو آسان ہو، تنخواہ زیادہ ہو، کام سوکھا ہو. اللہ کہہ رہا مانگ، اور یہ بھی مانگ کیا؟ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. جو میں نہ کر سکوں چاہے سوکھا بھی ہو تب بھی مجھ سے وہ کام بھی نہ لینا. تے تنخواہ کڑی گل دی، مفت کی روٹی کھلا. میں ڈیرے میں بیٹھا تھا، ہمارا میراسی آ گیا، سب سر بخت دی خیر سرداریاں کہ میں کہا کیوں میں میرے پتر نو نوکری لوا. میں کہا میراسیاں کدی نوکری کیتی؟ میں کہا بھوک مار گئے ہیں، زمیندار شہرانوں بڑھ گئے. اکثر جو بڑے زمیندار تھے شہروں میں آ گئے، ڈیرے ویران ہو گئے، خیرات صدقات کے سلسلے بند ہو گئے. تو ہم نے اللہ کے فضل سے اپنا ڈیرا بھی آباد رکھا ہوا ہے اور اپنا شہر بھی آباد رکھا ہوا ہے. تو میں کہا نوکری کر سیں کہ جی کرنا ہے، جی بھوک مردے پہ ہیں. تو میں نے وہ کوٹ ادو تھی فاطمہ شوگر مل، اس کے جو تھے نا جی ایم میرے دوست تھے، میں نے ان کو فون کیا اس طرح ایک ہمارا بچہ آپ نوکری رکھ لیں. کہاں بھیج دیں، ہم لیبر میں لے لیں گے مزدوروں. تو میں نے اسی رو میں کہہ دیا چاچا انہوں لے جا کوٹ ادو، انہوں لیبر سے رکھ لے سے سر وقت دیتا ہے آباد رمن می اللہ باق دے دے رہے. ایک ہفتہ گزرا تو دونوں باپ بیٹا پھر دیرے پہنچے ہوئے. میں کہا ان تو میں نوکری واسطے کلے آئی تھی، کدی آ گیا؟ اس کا باپ کہنے کا مولانا صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوندا ہے، میرا پوتر افسر لگدا انہاں تے بوریاں ڈھون تے لاج بلا زم میراسیاں کدی بوریاں چاہیاں. میں کہا میں تینوں پہلے آ کے آئی تو کچھ میراسیاں دا کم نہیں. اللہ ہم سے یہ کہلوا رہا ہے
تم ذرا سوچو، یہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یا اللہ گڑبڑ کروں گا، سورہ بقرہ تو میں نے مان لیا ہے، لیکن کبھی بھول کے کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، مجھے فارغ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو کام تو نے پہلوں سے اوکھے اوکھے لیے وہ مجھ سے نہیں لینے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ بھی مجھ سے نہیں لینا۔ تو اس کے بعد کوئی تنخواہ کا مطالبہ بنتا ہے؟ تو کہتا ہے یہ تو سہولتیں لے لے اور تنخواہ لے لے۔ وہ کیا ہے؟ واعف عنا، ساری معاف کر۔ عفو کہتے ہیں مٹا دینے کو، مٹا دینا، چھپا دینا، کہ میرے سارے عیب چھپا دے۔ واغفر لنا، اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ورحمنا، اور اس جہان میں رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ انت مولانا، اللہ اسی کا وہ بے اعتبارہ ہو رہا ہے کہ اتنی سہولتیں دے کر اتنی بڑی تنخواہ کہاں سے دے رہا ہے، تو وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فکر نہ کر، میں تو تیرا مولا ہوں، میں نہیں تو کرنا اور کون کرے گا، میں تیرا مولا ہوں۔ اگلی بھی مانگ، فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ کفر پر بھی ہمیں عزت نصیب فرما، بلندی نصیب فرما۔ یہ ایک خاکہ میرے ذہن میں اس سوچ کے بعد کہ یہ خزانہ جو ہے عرش کا اور یہ خزانہ ہے جنت کا، تو اس میں کیا چیز ہے؟ کسی تفسیر میں تو ملا نہیں۔ پھر رب رمیت من غیر رامن کو استعمال کیا ہے، تو ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور غلط ہے تو میری تو منی ویلیہ ہے کہ اس میں اللہ کی کمال شفقت، کمال محبت، کمال رحمت۔ ذرا غور تو کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ تو آدمی دو ہی طرح تو غلطی کرتا ہے، کبھی بھول کے کبھی جان کے، تو کہتا دو میں وارثان کچھ نہیں آکھنا، نہ تو آخر یا کچھ نہ کہنا۔ کہلوانے والا یاد کروانا، یہ اسی دعا کی وجہ سے یہ خزانہ عرش بنی ہے۔ اور آگے دیکھو، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ یا اللہ، پہلے اپنی غلطیوں کی گنجائش لی، پھر اپنی سستی کی گنجائش لی کہ اوکھے کام نہ کہنا مجھ، جو پہلوں کو تو نے کروائے نا وہ میں نے نہیں کرنے، میں سوکھے سوکھے کروں گا۔ پھر ان سوکھے سوکھوں میں بھی جو میری طبیعت میں نہیں آئے گا میں وہ بھی نہیں کروں گا، تنخواہ پوری دینا۔ انہوں نے کہا جا پوری لے جا۔ واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دعا کی وجہ سے مجھے لگتا ہے، واللہ عالم، میں دعوے سے اللہ مجھے بچائے، میں زندگی میں جتنا کفر سے ڈرتا ہوں اتنا ہی دعوے سے ڈرتا ہوں، اور اتنا ہی تکبر اور حجب سے ڈرتا ہوں کہ شہرت انسان کو بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے، بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ سو میں آپ بچوں سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی خیر نصیب فرمائے، اس کے شر سے بچائے، کہ یہ بہت خیر عظیم ہے اور یہ بہت بڑا شر عظیم ہے۔ اس میں آدمی عجب تکبر کا شکار ہو جائے تو نہ دین بچتا ہے نہ دنیا بچتی، اور اس میں تواضع عاجزی اللہ اس کو نصیب فرما دے تو یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، میرے رب کے دی ہوئی نعمتوں میں سے بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی دیکھو کہ خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یہ بھی سہولت مانگ لے، یہ سہولت مانگ لے، یہ سہولت مانگ۔ اتنی سہولتیں دینے کے بعد تنخواہ دینے کو دل ہی نہیں کرتا، تو کہتا تنخواہ یہ مانگ، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا۔ دنیا بھی بن گئی، عاقبت بھی بن گئی، انت مولانا۔ یہ تسلی کے لیے بھائی ڈرو نہیں، مانگو، کھل کے مانگو، کھل کے مانگو۔ ڈر رہا ہے کہ اتنا دے گا صحیح کہ نہیں دے گا، بھی صحیح کہ نہیں دے گا، تو کہا انت مولانا، تو نہیں دینا اور کس نے دینا ہے؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کفر پر غلبہ نصیب فرما، فتح نصیب فرما۔ تو میرے رب کے رحم کرم، ایک آخری بات کر کے پھر دعا کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یبنا کیا ہے، یبن آدم انک ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید وان لم تسلم لی فیما ارید اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید۔ میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے۔ یہ میرے رب کی چاہت، یہ اس کی کتاب ہے، یہ میرے رب کی چاہت۔ ایک میری چاہت ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ تو خواہشات کا ایک جنگل ہے، تو اور زندگی مختصر ہے۔ انسان کی بے بسی یہ نہیں کہ پیسے تھوڑے ہیں، انسان کی بے بسی ہے کہ زندگی تھوڑی ہے۔
مختصر زندگی میں کتنی خواہشات پوری کر سکتا ہے؟ لہذا خواہشات پہ چلنے والا راستہ، اس میں سکھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے کیا خوبصورت ڈیل کی ہے، انت ترید و انا ارید، ایک تیری خواہش اور چاہت ہے، ایک تیرے رب کی، تیرے رب کی چاہت یہ ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تو اس چاہت کے آگے سر جھکا دے۔ پھر تو کیا کرے گا؟ کَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر جو کچھ تو چاہے گا وہ میں کر دوں۔ اور اس کے سامنے سر جھکانے میں کتنی گنجائشیں نکال کے اس نے خود دی ہیں کہ گنجائشیں مانگ لو، مجھے پتا ہے تم کمزور بھی ہو، مجھے پتا ہے تم جلد باز بھی ہو، مجھے پتا ہے تم غصے والے بھی ہو، مجھے پتا ہے تم ضعیف بھی ہو، خلق الانسان ضعیفا وکان الانسان عجولا وکان الانسان قتورا وکان الانسان اکثر شیء جدلا۔ یہ ذرا قرآن بتا رہا ہے کہ بخیل بھی ہو، جلد باز بھی ہو، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ، یئوس قنوط فرح فخور، یہ سارے اکثرے تو اللہ ہمیں کر کے دے رہا۔ تو اس کے سامنے جھکانے کے بعد کہتا سہولتیں مانگ، کچھ کروں گا کچھ رہ جائیں گا۔ اللہ چلو ٹھیک، معافی مانگو کہ ہم مانگو، معافی مانگ لوں گا، ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا، جتنے بھی کرو گے میں معافی مانگو معاف کر دوں گا۔ آدم اور شیطان میں کیا فرق ہوا؟ ایک نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اور ایک نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ گناہ ہو جانا بچوں، بڑے سے بڑے نیک آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، اور کبھی کسی کی نیک آدمیوں کی غلطیاں نہ پکڑا کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، یاد رکھو برباد ہو جاؤ۔ کہ نیک سے، صحابہ سے بڑھ کر کوئی نیک ہو سکتا، صحابہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا مقرب ہو سکتا؟ کائنات کا واحد طبقہ جب سے انسانیت بنی، واحد جماعت جن کی زندگی میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم سے اللہ راضی ہو گیا، اور جن کی زندگی میں انہیں کہا جا رہا ہے تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، سبحان۔ تو ان سے خطا نہیں ہوئی، ان سے گناہ نہیں ہوئے۔ تو بڑے سے بڑے مرد سے، عورت سے خطا ہو سکتی ہے، کسی کی خطاؤں کے پردے چاک نہ کرنا، اندھے ہو جانا دیکھنے سے، سننے سے بہرے ہو جانا، بولنے سے گونگے ہو جانا، تو اللہ تم پر اپنی ستاری کی ایسی چادر ڈالے گا کہ نہ اس جہان میں کسی کو تمہارے عیب دکھائے گا، نہ اس جہان میں دکھائے گا۔ لوگوں کے عیب دیکھنے کا ایک نشہ ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے، لیکن اس میں زہر بھرا ہوا ہے، زہر۔ تمہارا دین بھی جائے گا، تمہاری دنیا بھی جائے گی۔ تو میں قربان جاؤں، معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ کفیتک فی ما ترید، سب کچھ کر دوں گا۔ ہاں پھر آگے تھوڑی سی اپنی دھمکی بھی دکھائی ہے، علم تسلم لی فی ما ارید۔ ہاں پھر یہ دیکھ لے، اگر تو نے میری چاہت کے اپنے آپ کو سپرد نہ کیا، پھر اطعتک فی ما ترید، تو پھر اپنی چاہتوں میں ہمیشہ تھکتا رہے گا، تیرا رب تجھے تھکاتا رہے گا، اور ہوگا وہ جو تیرا اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے جوڑ دے، یہ میرے رب کا اتارا ہوا خزانہ ہے، اس کے ایک لفظ میں داخل ہونا چاہو تو ساتوں زمین آسمان اس کے ایک لفظ میں داخل ہو سکتے، چونکہ یہ وہ لفظ ہے جو میرے اللہ کی زبان سے نکلا ہے۔ تورات اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، زبور اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، انجیل اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، صرف قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہے، اس لیے تو وہ مٹ گئیں۔ اگر وہ اللہ کی زبان سے نکلی ہوتی تو کبھی نہ مٹتی، چونکہ اللہ کی ہر صفت زوال سے پاک۔ پورے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ اس میں 17 دفعہ اللہ کا نام آتا ہے ضمائر کے ساتھ، اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا تلوار ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ شمیں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ سب سے بڑی جہالت ہے ہم نے اللہ کو فقہی طور پہ پہچانا ہے، قلبی طور پہ نہیں پہچانا۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ،
ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراق فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. ابھی تو تمہیں اللہ کہنا بھی نہیں ہے، خدا کہتے. جس لفظ کی جمع ہو جائے وہ کبھی اللہ کے مناسب ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں ناجائز ہے، علماء استعمال کرتے ہیں. خداؤں کی پوجا اللہ کی جمع کر کے دکھا. مولانا صاحب بتاؤ اللہ کی جمع ہے؟ کوئی نئی صرف لکھو، نئی نحو لکھو. خدا تو انسان کا بنائے ہوا لفظ ہے، ایک ایرانی کا بنایا ہوا لفظ ہے، ایک فارسی کا، چاہے وہ افغانستان سے، ایران سے، ازبکستان سے ہو، جہاں جہاں فارسی بولی جاتی. خدا جسے کسی نے نہ بنایا. لیکن جب تم اللہ کہتے ہو، ابھی میں نے جو 99 نام گنائے ان سارے ناموں اللہ کے ذات میں شامل ہے. جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم اللہ کو اس کے 99 ناموں کے ساتھ پکار. اللہ کی عادت ڈالو. اللہ یہ مجھے سبق کس نے دیا؟ 1985 کراچی میں تھا اور وہاں ایک مقیم تھے مکی مسجد. تو میرا بیان تھا، بیان کے بعد بوڑھے وہ آئے میرے پاس. السلام علیکم بیٹا، میرا نام ہے برکت بن محمود. 1985 کی بتا رہا ہوں. بیٹا میرا نام ہے برکت بن محمود، آپ کو نصیحت کرتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. وہ ایسی لگی میرے دل پر، کیونکہ تھوڑا سا عربی کا ذوق اللہ نے مجھے دیا ہے. کیا کہہ دے گی؟ نہ انہوں نے بخاری پڑھی ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے. ایک مقیم تھے، تبلیغی مقیم. بیٹا اللہ کہا کرو. اس کے بعد سے کبھی خطا سے خدا نکل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ. سارے کہو اللہ، پھر کہو اللہ کی قسم عرش تک نور پھیل گیا. یہاں پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں فرشتے ہیں، تو تم سب کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، تم پہ خوش بھی ہو گئے. پہلا علم ہے اللہ، دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ. میرے اپنے نبی کو پہچانو کون ہے. ہائے پہلی قسم قرآن کی، سورہ نساء. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم. کوئی اور ہے؟ رب محمد اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تو انداز کیا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ انتہائی محبت ہے. اس کے لیے اردو فارسی سب گونگی ہیں. فلا وربک، وہ کیا پیار ہے، کیا ایک محبت ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، میرے لیے ان کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. سورہ ابراہیم آگے 2-3 آیات کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. میرا آپ کا نبی لِتُخْرِجَ النَّاسِ، موسیٰ علیہ السلام، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ. کیا فرق ہے؟ یا ایہا النبی، اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا. 8 نبی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم. ان کو نام سے پکارا. نام سے پکارنا، مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی مسئلہ، آپ نے برابری کی ہے. لیکن آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب یہ عزت ہے، اور ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، میں وہاں میاں صاحب کہتے، تو لوگ ہمیں نام سے نہیں پکارتے، میاں صاحب کہتے، شہروں میں مولانا صاحب کہتے. یہ ادب ہے. اللہ نے 4 نبیوں کے ساتھ برابری کی، 8 نبیوں کے ساتھ نام سے پکارا. میرے نبی کو قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا.
या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। कोई रात को सोया हुआ हो चादर में तो उसको मुद्दस्सिर कहते हैं, इसलिए कहा कुमिल लैला इल्ला कलीला। लफ्ज़ मुद्दस्सिर बता रहा है कि ये रात की बात है, जो कि आगे आ रहा है कुमिल लैल। और जब कोई दिन में चादर लेके सोया हुआ हो उसे कहते हैं ना अल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। कोई रात को सोया हुआ हो चादर में मुज़म्मिल, कोई दिन में सोया हुआ हो तो मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहहिर व रुज्ज फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिक फस्बिर। कुरान की एक आयत है जिसमें एक उजूबा है, व रब्बक फकब्बिर। इसको उल्टा पढ़ो तो व रब्बक फकब्बिर। लिख के देखो कुरान में ये तो चूंकि पता है, इधर से पढ़ो तो होगा रब्बक फकब्बिर, इधर से आओ तो रब्बक फकब्बिर। ये आपकी जो जिम्मेदारी है ना, उसकी अजमत को बताने के लिए क्या आपने अल्लाह की बड़ाई बोलनी है। हमें तो बोलनी नहीं आती, अल्लाह की तारीफ करनी ही नहीं आती। किससे कहानियां, अल्लाह को बोलो, अल्लाह खुश होगा। उसके न मैं कुरान से बता रहा हूं अल्लाह, मैंने तो मुख्तसर कयान, चूंकि रात आगे जा रही है तो मेरे पास कोई कानूनी बातें तो है नहीं, और वो इस्तिलाही बातें, जो कि मैं मुदर्रिस नहीं हूं तो मेरी लिसान मुदर्रिस वाली नहीं है, एक काम मुसलमान वाली लिसान है। तो मेरा रब कह रहा है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिद व मुबश्शिर व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। 11 दफा अल्लाह ने अपने नबी को पुकारा है, एक दफा भी या मोहम्मद नहीं फरमाए या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। देहाती लोग आते थे कहते थे या मोहम्मद, तो मेरे रब ने कुरान उतारा, ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआ बाज़िकुम बाज़ा। खबरदार मेरे नबी को ऐसे ना पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। रोक दिया, या मोहम्मद नहीं कह सकते हो, या रसूल अल्लाह कहो, या नबी अल्लाह कहो। किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने नबी पे दरूद भेजने का हुक्म नहीं दिया। वाहिद रसूल है जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तकाबुल करो, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। कौन सलाम भेज रहा है? सियाको सबाक से पता चलता है कि अल्लाह है, लेकिन वाज़े तो कोई। सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन। ये सलाम का तरीका है बाकी नबियों के लिए। जब अपने नबी पे सलाम का इरादा किया तो क्या कहा? इन्नल्लाह, एक इन्ना, एक जाती नाम अल्लाह, आगे वल मलाइका काफी था, लेकिन जमीर लाए व मलाइकतहू, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते। जब तकरार आए तो ताकीद भी होती है, ताजीम भी होती है। अल्लाह ने अपने आप को 2 दफा इस्तेमाल किया, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते क्या करते हैं? युसल्लूना अलन नबी। पता नहीं कौन सा नबी, वो इतने अजीमुशान हैं कि अन नबी से मुराद ही आप हैं, इस अजीमुशान। और युसल्लून बाब तफईल, बाब तफील में होता है तकरार। अज़्ज़िन, अज़ान तकरार है। बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक तकरार है। हाज़ा बलाग़ुल लिन्नास तकरार है। अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते इस महबूब पे दरूद पढ़ते रहते हैं। लिहाजा या निदा, अय्युहा तंबीह अल्लज़ीना आमनू, इकराम। किसी उम्मत को या अय्युहल्लज़ीना आमनू से नहीं, या अय्युहल्लज़ीना हादू, या अहलल किताब। हमें या अय्युहल्लज़ीना आमन सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अपने नबी को दूसरा है, अपने नबी को पहचान। वन्नज्म इज़ा हवा,
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى. کیا مقام بتایا جا رہا ہے. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. میرے تخیل میں ایک بات آتی ہے، مثلا عزیز الرحمان کو پتہ چلے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں بہت سخت، اور بات بھی غلط ہے، بات بھی صحیح نہیں ہے، تو جب یہ میرے پاس آئے گا صفائی پیش کرنی تو معمولی نارمل انداز میں نہیں بولے گا، وہ جلدی سے بول. مولانا صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ہوتا ہے 18 دن وحی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا. دیکھو یہ صرف عربی ذوق کی وجہ سے بول رہا ہوں، تفسیر میں کہیں نہیں ہے، اس کے رب نے چھوڑ دیا. ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ تو بس آپ کا دل پکڑا گیا، کیونکہ اپنوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کھا جاتی. بس یہ کیفیت بننی تھی تو اللہ نے جبریل کو بھگایا. تو جبریل میرے تخیل میں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس نے آتے یوں کہا ہوگا یا رسول اللہ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. یہ لہجہ میرے شال میں جبریل کا ہے. کئی ترجمے ہیں لیکن امام راضی کا جو ایک ترجمہ ہے آپ کے روشن چہرے کی قسم اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم ما ودعك. جہاں صرف چھوڑنے کا معنی ہے وہاں کاف لگایا کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں. جہاں ناراضگی کا معنی ہے وہاں کاف نہیں لگایا وما قلا کا، بلکہ اس کو مطلق کر دیا وما قلا. ناراض کوئی نہیں ہے. باریکی سمجھ رہے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور آپ کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے پورے قرآن میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَتَرْضَىٰ نہیں، ثُمَّ تَرْضَىٰ نہیں. فا کیوں ہے؟ ابھی میں نے پہلے بتا فور، اتنا دوں گا کہ ایک دم آپ راضی ہو جائیں. یہ ہے فَتَرْضَىٰ. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا. سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا. کیسے؟ دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر دمشق میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے اور نکلتے ہی اذان دے گا. پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے صرف اونٹنی آئے گی. میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے. اس دن سن لینا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. اقبال کا گلہ بھی ختم ہو جائے گا. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا. میں سب سے آگے ہوں گا اور خلقت میرے پیچھے ہوگی. انا خطیبہم اذا انصتوا. سارا محشر خاموش ہوگا، اکیلا بولنے والا ہوں. انا شافہم اذا حبسوا. سب کو زمین پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا. انا مبشرہم اذا ایسوا. جب نا امیدی چھا جائے گی میں انہیں جنت کی بشارت دوں گا. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ. اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ. جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي. اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے
جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے. ادخلھا ومعی فقراء المؤمنین، میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار بعد میں ہوں گے. جنت ہی ہیں لیکن بعد میں ہیں، غریب لوگ پہلے جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. کیا چیز ہوگی؟ جس دن بنایا اربوں سال پہلے، اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے. ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں، توبہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا. 100. پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہو. یہ شہر گندا ہے، یہ چھوڑ دے. وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں جا کے آباد ہو جا. معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر سے چھوڑ دوں گا. اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا. راستے میں موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی. جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا. دوزخ کا فرشتہ کہنے گا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے، ہمارا مجرم ہے. جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے. فاصلہ ناپو، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ. جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے، اس سائیڈ سے دور ہے، یہ یہاں گرا پڑا پانی، یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا. جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت. توبہ سے نہ گھبراؤ، میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا. ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا. تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں. نیت کرتے ہو حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو، گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو. اسے کیا فائدہ ہو؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں. ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے، اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں، کلمے کا جز بنایا ہوا ہے. معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب واہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ کیا یا اللہ کیا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے، تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا، تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا. ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں. ہم سیکھو